اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، بہت ہی متنوع موضوعات کے ساتھ، بہت ہی انفارمیٹیو موضوعات کے ساتھ، اور بہت ایسے موضوعات کے ساتھ کہ جن کی فی زمانہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، ان موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آج جو موضوع ہے وہ بہت ایسا ایک آفاقی موضوع ہے کہ جس پر بہت کلام کیا گیا ہے، مفسرین نے بہت لکھا، مصنفین نے بہت کچھ لکھا، بڑے تحقیقی مقالے اس پر مل جاتے ہیں، بہت سی تحریریں مل جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کی تقاریر مل جاتی ہیں۔ قرآن اور انسان آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن اور انسان کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ قرآن کا اصل موضوع ہی انسان ہے۔ بیشتر مفسرین کی تحریریں مل جاتی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کا اصل جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت اور اصلاح، جیسے کہ اوامر و نواہی کی صورت میں ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس طور پر قرآن جو ہے وہ مکمل ایک ضابطۂ حیات نظر آتا ہے، انسان کی زندگی کے ان تمام امور میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ تمام احکامات دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو ایک بندہ مومن کے لیے لازم و ضروری، بلکہ انسانیت کو پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آیا اس کے اگر تناظر میں ہم دیکھیں تو مقام آدمیت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ موجودہ تحقیق اور جدید تحقیق نے بہت سے گوشے وا کر دیے ہیں کہ آیا انسان کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ کس انداز میں جو ہے گریجولی ہوتے ہوتے ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں جو ہے پیدا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اب یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ آیا جب سائنس نے جو انسانوں کی ایک عقل کے مطابق انہوں نے ایک وہ کیا، تو کیا رب کائنات جس نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس نے کیا قرآن کریم میں اس موضوع کو نہیں ارشاد فرمایا؟ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور انسان کی تخلیق کے مقاصد کیا ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر یہ کہ انسان، یہ جو اللہ نے انسان بنایا ہے، جو مخلوقات بنائی ہے، اس میں نوری بھی ہے، ناری بھی ہیں، خاکی بھی ہیں، یہ جو تنوع ہے، یہ ماہیت کا جو تنوع ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ممتاز و معروف شخصیات تشریف فرما رہتی ہیں، اور آج بھی موجود ہیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی علمیت کا میں بہت معترف ہوں، بہت ماشاءاللہ اعلیٰ پائے کے عالم دین ہیں، بہت اچھے محقق ہیں، تشریف فرما رہتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرامز میں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ایک بہت معروف محقق ماشاءاللہ، جن کے زیر تربیت کئی پی ایچ ڈیز ماشاءاللہ مکمل ہوئے، کئی لوگوں نے ایم فل کیا، جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں اپنی تدریسی خدمات کے ساتھ۔ میں خود بھی دیکھتا ہوں بنفس نفیس، جب میں جاتا ہوں کراچی یونیورسٹی تو آپ اپنے امور میں، تدریسی امور میں، تحقیقی امور میں ہم وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جناب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو جو ہے اللہ نے اپنا نائب بنا کر جو ہے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی تخلیق کے حوالے سے قرآن سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے۔ کیا فرمائیے گا مفتی صاحب کہ انسان جو ہے وہ نائب خلیفۃ الارض ہے، ٹھیک ہے، زمین پر، تو مقام آدمیت میں چاہتا ہوں اس تناظر میں، بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ اس کو نائب بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ جو خلیفہ کا یہاں فرمایا گیا ہے، تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی کا جو بھی خلیفہ ہوتا ہے اصل کا، تو اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ اصل جو ہے وہ فوت ہو جائے
تو اس کے پیچھے جو ہے یہ کام کرے گا، یہ خلیفہ ہے، نیابت ہے۔ دوسری خلافت یہ ہے، نیابت یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ فوت تو نہیں ہوا، موجود ہے لیکن غائب ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اصل فوت بھی نہیں ہوا، غائب بھی نہیں ہے، موجود ہے لیکن عاجز آ گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا اور کسی ایسی وجہ سے کہ وہ خود تنفیذ نہیں کر سکتا، تو اب خلیفہ پیچھے موجود ہے، جانشین ہے، وہ اس کی جگہ امور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تین صورتیں ہو گئے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو غائب ہے، نہ جو ہے وہ اصل جو ہے وہ فوت ہوا ہے، نہ اصل عاجز ہے، بلکہ جسے خلیفہ بنایا گیا ہے صرف اس کا شرف ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اسے کہتے ہیں خلافت تشریفیہ، یعنی اعزازی خلافت، شرف ظاہر کرنے کے لیے، خلیفہ کا شرف ظاہر کرنے کے لیے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے انسانوں کو خلیفہ قرار دیا ہے یہ خلافت تشریفیہ ہے، اعزاز ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے اور حی ہے، ایسا حی ہے لا یموت، جسے کوئی موت نہیں، حی ہے اور خود تنفیذ پر قادر ہے اور تنفیذ کرتا ہے۔ اس نے انسان کا شرف ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنا نائب ڈکلیئر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد آیت کے اندر صرف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو ہیں ہی، تو بنو آدم مراد ہیں۔ اور یہ جو دوسری رائے ہے بنو آدم والی، یہ رائے جو ہے یہ زیادہ قوی ہے، دیگر آیات، دیگر احادیث اور مفسرین کے اقوال، ائمہ کے اقوال، ان سب کو جب جوڑ کے دیکھتے ہیں تو زیادہ مضبوط اور متین رائے یہی نظر آتی ہے کہ بنو آدم مراد ہیں، کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا بھی ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تو سکھائے، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کی ذریت میں، یعنی بنو آدم کے اندر ان کی بلٹن میں رکھ دیا گیا یہ علم، اور وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ اور اب یہ دیکھیں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ جو دھماکہ ہوا ہے، علمی دھماکہ، کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ چلے جائیں، کچھ عرصے پہلے تک کا انسان جو ہے وہ آج اگر دنیا میں آ جائے تو حیران رہ جائے، ششدر رہ جائے، یہ علوم کا تنوع دیکھ کر، یہ ڈائیورسٹی دیکھ کر، یہ ٹیکنالوجی دیکھ کر، اور یہ سائنسز اور یہ دریافتیں ساری یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ ششدر رہ جائے، دنگ رہ جائے۔ اور ابھی آگے قیامت تک کا سفر باقی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کامل نہ بن جائے، یہ وہ جو اقبال نے بات کی تھی۔ اور اب دیکھیں وہ علم جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، ان کے ذریعے آدمیت کی بلٹن میں رکھا گیا، وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ٹرمز، یہ اصطلاحیں، یہ علوم، یہ تہ در تہ چیزیں ساری کھلتی چلی جا رہی ہیں، تسخیر کائنات کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے دے دیا تھا، ان کی ذریت کے اندر بھی آیا ہے، اور اب یہ ظاہر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی سے وہ جو اقبال نے کہا برتر از گردوں مقام آدم است، برتر از گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، گردوں سے آسمان سے بڑھ کر آدم کا مقام ہے، یعنی آدمی کا مقام ہے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے اصل تہذیب، تہذیب کی اصل تو یہ ہے احترام آدم است، کہ آدم کا احترام کرو، آدمی کا احترام کرو۔ جب آدمی کا احترام کرو گے، یعنی آدمی سے مراد مقام آدمی، مقام آدمیت کا احترام کرو گے تو پھر اس مقام پر پہنچو گے نا۔ پہنچنے کے لیے پہلے اس مقام کی تعظیم، اس کی سوجھ بوجھ، اس کی تکریم، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کوشش قد و کاوش جو کرنی ہے، اس کے لیے پھر اس مقام پر پہنچنا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا ہے، اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ خلیفہ کا کام ہے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی، خود جاننا، جان کر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ کیا کہنا خلافت تشریفیہ، یہ آپ نے جو ایک اصطلاح جو آپ نے انٹروڈیوس کرائی، یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ بھائی انسان کو خلیفہ بنایا گیا، اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی بتا دی ساتھ میں۔ اچھا، میں نے جو سرنامہ کلام میں دوسرا سوال قائم کیا تھا، اسے سوال کی صورت میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کروں۔ ڈاکٹر صاحب، جدید سائنس نے تو جو ہے یہ بات مستحضر کر دی لوگوں پر، جناب انسان کی تخلیق کا عمل اس طرح سے شروع ہوا اور اس طرح پائے تکمیل کو پہنچا۔ کیا قرآن نے کسی طور پر اس انسانی تخلیقی عمل کو بیان فرمایا، اور کس انداز میں بیان فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، لیکن اسے جس جہت سے بھی دیکھتے ہیں اس جہت سے یہ اس کی شان و شوکت اور رفعت اور بلندی ہمیں نظر آتی ہے۔
جس کا سبب یہ ہے کہ اس کتاب مقدس کو ان لوگوں نے دیکھا کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کتاب سے صرف نظر نہیں کر سکے، اور مختلف ادوار میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر غور کیا اور اسے سائنس سے ریلیٹ کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس میں مختلف علوم کو جمع کر دیا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بھی اس کتاب میں نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف مراحل جو نظر آتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ پہلے اجمالی ذکر کروں گا کہ سب سے پہلا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراب کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ماء، پھر اس کے بعد تین، پھر تین لازب، پھر سلسال من حماء مسنون، پھر سلسال کالفخار، پھر سلالۃ من تین۔ یہ 7 مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیات پر غور کرتے ہیں تو سورۃ المؤمن آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ ہم نے اسے تین سے پیدا کیا۔ جب تراب اور پانی آپس میں ملے تو ان سے مل کر تین بن گیا، یعنی گندا ہوا، یعنی ایسی مٹی کہ جس کے اندر گار، ہاں جو گارا ہے، اور اس کے بعد جب گارے کو اگلی شکل دی تو وہ تین لازب بن گیا کہ اب ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور چپکاہٹ یا چپک اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیج قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے سلسال من حماء مسنون، کہ مزید اسے تپایا تو یہ کھنکنے والی بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سلسال کالفخار، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے سلسال کالفخار سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ پھر اس گارے کو ایسا کر دیا کہ اس سے اس کی کثافتوں کو نکالا۔ فخار یہ جو ہے یہ فخر سے اس کا مادہ ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فاخر یعنی اظہار فضیلت دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور بہتر شکل عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 میں سلالۃ من تین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین حالت میں مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایسی مٹی کہ اس کا جو ہے وجود اس سے بنا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کثافتوں کو جدا کر دیا۔ گارا بنا تھا، بدبو پیدا ہوئی تھی، اس بدبو کو جدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جوہر سامنے لایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر کا ذکر کیا کہ رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے کیسے پرورش کی اور اسے 3 اندھیریوں میں رکھا۔ اس دور میں سائنس ہی واضح کرتی ہے کہ جو یوٹرس ہوتا ہے، رحم مادر ہوتا ہے، اس کے اندر 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مراحل کا ذکر کیا وہاں اپنی صفت ربوبیت کا بھی ذکر کیا کہ انسان غور کرے کہ اس کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اس پر مہربانی کی، رحم کیا اور اپنی خلاقیت کو ظاہر کیا، تاکہ جب اس پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بلند شان والا ہے اور اس نے کس انداز سے اس انسان کو تخلیق کیا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ مختلف مدارج اور وہ تمام چیزیں، عناصر جو ایک اشرف بنانا تھا نا انسان کو، تو اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا، جو حوالے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن اور انسان موضوع بہت متنوع اور بہت بڑا موضوع ہے، جس پر مقام آدمیت کے حوالے سے ضرور قرآن مفتی صاحب نے پہلے کلام فرمایا، بہت اچھے جامع معنی انداز میں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے انسانی تخلیق کے جو مراحل سائنس نے بیان کیے ہیں، اس سے ہم آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور آج اس پر جب ریسرچ کی جا رہی ہے تو انسانی عقل ششدر و حیران ہے کہ وہ کلام الہی کے جو بظاہر سائنسی کتاب نہیں ہے، ایک کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس کہا گیا جسے، اس میں انسانی تخلیق کے بھی وہ تمام مراحل نظر آ رہے ہیں، وہ تمام گوشے نظر آ رہے ہیں کہ جن مرحلوں سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اشرف المخلوقات کی چونکہ تخلیق ہے تو اس کے مقاصد بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوں گے اور بہت کچھ ہوں گے۔ آیا قرآن کی روح سے کیا مقاصد ہیں انسانی تخلیق کے؟ میں چاہتا ہوں کچھ اشارت۔ اس میں سب سے مشہور آیت جو ہے وہ سورہ طور کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔
لیابدونی لیارفونی، بعض یہ تفسیر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں عبادت اپنے معنی میں ہے یعنی میری عبادت کریں، اور بعض کہتے ہیں لیارفونی یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ اچھا، معرفت والی تفسیر نہ بھی لی جائے تو عبادت کے اندر معرفت خود بھی شامل ہے، معرفت خداوندی بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ بھی انسان سے مطلوب ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، معرفت برہانیہ۔ اس کے بارے میں باقاعدہ متکلمین نے تصریحات کر رکھی ہیں کہ انسان پر جو سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے، اول الواجبات جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اختلاف جو ہے کیلو کال وہ یہ ہے کہ اس معرفت کا قصد کرنا، وہ ظاہری بات ہے معرفت سے پہلے قصد ہوگا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے اس کا حصول یہ بھی فرض ہے سب پر، جتنے مکلف ہیں سب پر، ہر مسلمان پر، جو عاقل بالغ ہے انسان اور جن جو ہے اس پر یہ فرض ہے کہ آسان کام بھی نہیں مفتی صاحب، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اچھا، اس کے اندر آگے تفصیل ہے، وہ ابھی چونکہ ہمارا جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی لمیٹڈ ٹائم ہے، ورنہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا کہ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے معرفت ایسی کہ جو اس کی کن کی حقیقت کی معرفت حاصل کر لینا، تو اللہ کی کن کی معرفت تو وہ تو ممکن نہیں ہے مخلوق کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی محیط ہے، محاط نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو گھیرا ہوا ہے، کوئی اللہ کو نہیں گھیر سکتا، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے گھیر سکے، چاہے وہ عقول انسانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی جو حقیقت ہے، اللہ کی جو کن ہے، اس کی معرفت تو نہیں ہو سکتی، اس سے نیچے کی بات ہو رہی ہے۔ تو معرفت برہانیہ کی بات ہو رہی ہے کہ دلیل کے ذریعے اللہ کو جاننا، اللہ کے اوصاف کو جاننا، جو کتاب و سنت میں جن پہ دلالت موجود ہے اور جو عقل صحیح کے ذریعے جنہیں جانا جا سکتا ہے، کچھ نقل کے ذریعے جانی جائی ہیں اور کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، عقل کے ذریعے ان کا ادراک ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہیں۔ تو عقلی دلائل، نقلی دلائل دونوں کو ملا کر، تو اس پہ باقاعدہ متکلمین نے کافی تفصیلی کلام کر رکھا ہے۔ تو اللہ کی معرفت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ تو ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس لیے پیدا فرمایا جن و انس کو کہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، معرفت بھی اس کے اندر شامل ہے، معرفت بھی عبادت کا حصہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا سورہ ملک کے اندر، بڑی ہی مشہور آیت جو دوسری آیت ہے سورہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہوا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، یہ جانچ کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زائد مقام پر ہے۔ تو یعنی بندے کی تخلیق کے بنیادی مقاصد کے اندر دو باتیں آ گئیں، ایک بات تو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا، دوسری بات عمل، اچھا عمل ہونا، عمل کا خیر ہونا۔ اب جو بھی ہم عمل کرتے ہیں جو ہے وہ عمل کا تعلق بھی آمن، ایک ہے ہمارے دل کا عمل، ایک ہے ہماری زبان کا عمل، ایک ہے ہمارے اعضاء کا عمل، تینوں پر عمل کا اطلاق ہوتا ہے، اور شرعی احکام بھی تینوں کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ یعنی دل کے جو خیالات ہیں، جو دماغ کے افکار ہیں، آراء ہیں، نظریات ہیں، گمان ہیں، ان کے ساتھ بھی احکام شرعیہ متعلق ہیں، وہ بھی عمل ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اعضاء کے عمل ہیں، ہاتھ کا عمل ہے، پاؤں کا عمل ہے، چلنا ہے پھرنا ہے، دیگر جو حواس ہم استعمال کرتے ہیں، اور زبان سے جو ہم بولتے ہیں جو قول ہے، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی ایکشن ہے۔ ایکشنز کے اندر یہ سارے ایکشنز آتے ہیں، تو سب کی جانچ ہونی ہے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تو یعنی جو بندہ مومن ہے، جو اللہ کا حقیقی خلیفہ ہے، وہ ہوتا ہے جس کے یہ سارے عمل اچھے ہوتے ہیں، بلکہ احسن ہوتے ہیں، سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے جو افکار ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، اس کی جو آراء ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کی جو انٹینشنز ہیں، یہ سب بھی اللہ کی رحمت سے اچھے ہوتے ہیں، احسن ہوتے ہیں، اور اس کے جو اعمال ہیں، جو ایکشنز ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو اس کی ورڈنگ ہے وہ بھی احسن ہوتی ہے۔ یعنی اس کی یہ ساری چیزیں احسن ہیں، اور یہ سب انسان کی تخلیق کے مقصد کے اندر شامل ہے۔ پھر اگلی بات ہے تعلق ہے بندے کا، ایک تعلق مال خلق ہے، ایک تعلق مال حق ہے، ایک تعلق مال نفس ہے۔ ان تینوں تعلقات کا بیلنس ہونا، تینوں تعلقات کا اچھا ہونا، یہ بھی ہر انسان سے مطلوب ہے۔ اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی انسان اچھا ہو، اپنے حق کے ساتھ یعنی اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا ہو، رب کے ساتھ بھی تعلق مثالی ہو، اور خلق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق بھی اچھا ہو، مثالی تعلق ہو، یہ بھی مطلوب ہے۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، جو جس انسان کو اللہ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے، اس کے یہ سارے تعلقات جو ہے وہ مثالی ہوتے ہیں۔ حقیقت میں خلیفہ رب ہونے کا مصداق اتم وہی ہے کہ جس کے یہ سارے تعلق اچھے ہوں، تعلق مال حق بھی صحیح ہو، تعلق مال خلق بھی
بھی صحیح ہو، تعلق من نفس بھی صحیح ہو، اور پھر وہ جو فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں نے بطور حدیث بیان نہیں کیا، بطور حدیث اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس پر محدثین کو بہت کلام ہے، کافی یہ قول ہے یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ کا تو اس پہ پورا ایک رسالہ ہے القول الاشبہ فی شرح من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انہوں نے تو پوری ڈیٹیل سے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، لیکن بہرحال اس کو بطور حدیث محدثین تسلیم نہیں کرتے، چاہے حافظ سخاوی ہوں، علامہ سیوطی ہوں، امام نووی ہوں، ان سب نے اس کا انکار کر رکھا ہے، سرکار کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ باقی ویسے جو ہے وہ قول کے طور پر یہ بات ٹھیک ہے، اور سب نے باقاعدہ تشریح بھی کر رکھی ہے کہ بات بھی ٹھیک ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے 3 طرح کے مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس نے یہ جان لیا کہ وہ خود محتاج ہے، اس نے یہ جان لیا کہ اس کا رب قادر ہے، جس نے یہ جان لیا کہ وہ خود ذلت والا ہے، اس نے جان لیا اس کا رب عزت والا ہے۔ یعنی انسان جو ہے جو خلق ہے یہ حق کے مضاد ہے، حق کی ضد ہے، تو یہ ضد کے طور پر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا پرتو انسان پر ڈالا ہے، تجلی ڈالی ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے تو خاکی، لیکن جو اس کی نہاد ہے، جو اس کی اصل ہے وہ نوری ہے، بندہ مولا صفات ہے۔ مولا کی جو صفات ہیں یہ ان کا بندہ ہے، مولا کا بندہ ہے تو مولا کی جو صفات ہیں ان کا پرتو ہے۔ اللہ کی صفت رب کی تجلی ہے تو پرورش کرنے والا ہے، اللہ کی صفت علیم کی تجلی ہے تو علم والا ہے، اللہ کی صفت متین کی تجلی ہے تو متانت والا ہے۔ جتنی اللہ کی جو صفت ہیں ان کی تجلیات جب پڑھتی ہیں تو یہ بندہ مومن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی اس پوری کائنات پر، بنی ہوئی کائنات پر آپ نظر ڈالیں تو مناظر فطرت ہوں، مظاہر قدرت ہوں، جہاں دیکھیں گے آپ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے گی، اور اس سبحان اللہ کی صدائیں انسان کی زبان سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھا، مخلوقات کی ماہیت کے تنوع کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس میں نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، خاکی بھی ہے، اس نے اپنے دست قدرت سے جسے چاہا جیسا بنا دیا۔ اب اس میں حکمتیں کیا ہے اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے تنوع میں کے تناظر میں، اگر ہم پوچھنا چاہیں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم حکیم مطلق ہے اور اس کے تمام افعال میں حکمت کاملہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مختلف انداز سے پیدا فرمایا ہے، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورۃ الانبیاء کی سورۃ الانبیاء میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا، تو اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مادہ تخلیق ہے پانی ہے، اس کو پیدا کیا، پھر اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو بھی پیدا کیا، ہوا کو بھی پیدا کیا، آگ کو بھی پیدا کیا، مٹی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ہمیں تنوع نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مکالمہ آتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ شیطان نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ سے پیدا کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ آگ تو اوپر کی جانب جاتی ہے، چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور مٹی کی سرش تو نیچے کی طرف جانا ہے، تو اس لیے آگ سے پیدا کرنے کے بعد دیکھنا یہ تھا کہ وہ تکبر کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور انہیں یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، نفس ان میں نہیں رکھا۔ اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مٹی اپنے اطراف کے ماحول کو جذب کرتی ہے۔ تو یہ جو حضرت انسان ہے یہ نیک ماحول میں رہے گا تو اس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ مٹی کے اندر عاجزی، انکساری، حلم بردباری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی انہی صفات سے متصف کیا ہے، اور پھر اس کا بھی یہ امتحان ہے کہ وہ مٹی سے تخلیق ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتا ہے، حضور علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، یا وہ شیطان کی طرح تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی
تخلیق کے اندر حکمتیں رکھی ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خاص طور پر انسانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی کی جو صفات ہیں وہ صفت ہم میں ہونا چاہیے۔ ہمیں مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہنا چاہیے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ واہ واہ۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب قبرستان میں ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں بلا شبہ۔ اور ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، بہت سنجیدہ موضوع، بہت ایسا انفارمیٹیو موضوع کہ جس کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو آپ سنیں اس پر بات اور اس کو ذہن سے نکال دیں۔ یہ موضوع ضرور توجہ سے سنیں، ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھیے گا۔ انسانی تخلیق، قرآن اور انسان کا جو تعلق ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور اسی پر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، قرآن اور انسان موضوع ہے اور اس پر آپ نے ابتدا سے لے کر اب تک جو گفتگو سنی، ملاحظہ فرمائی، اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر آیا، ان کی حکمتوں کا بھی آیا کہ آیا یہ جو اللہ نے تخلیق فرمایا، یہ تنوع جو نظر آتا ہے ماہیت میں، جو تخلیق کی ماہیت میں جو تنوع ہے، نوری، ناری، خاکی، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس حوالے سے ہی بات ہوئی۔ اب ہم بات کریں گے اس موضوع پر جس کو عام طور پر لوگ بہت سمجھتے بھی ہیں، عام الفاظ میں بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا مفتی صاحب؟ اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اشرف کیا کہیے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اسراء کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بے شک ہم نے تحقیق ہم نے عطا فرمائی ہے عزت بنو آدم کو، اور آگے فرمایا ہم نے انہیں تری میں سوار کیا، انہیں خشکی میں سوار کیا۔ تری اور خشکی میں انہیں سواریاں دی ہیں، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں بہت زیادہ فضیلت عطا فرمایا۔ تو اب اسی آیت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کئی مفسرین نے یہاں فرمایا بھی کہ ہاں جو کثیر کا لفظ ہے یہ کل کے معنی میں ہے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے جو کثیر ہے یہ کل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی کثیر کل کے معنی میں استعمال ہو، یعنی کثیر پر برتری عطا فرمائے، یعنی سب مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے۔ تو جب سب مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے تو اشرف المخلوقات ٹھہرا۔ پھر دوسری جگہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں جو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے احسن تقویم میں، سب سے اچھی تقویم میں پیدا فرمایا۔ اب احسن تقویم ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ کرمنا بنی آدم کہا، اور یہ بھی کہا فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے سب پر، کثیر پر یعنی سب پر بہت زیادہ۔ پھر وہ بھی فرما رکھا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ساری چیزوں کو آپس میں جوڑیں، لنک اپ کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مخلوق کے اندر ویسے دیکھا جائے روحانی اعتبار سے تو روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب جو مخلوق شمار ہوتی ہے وہ نوری مخلوق ہے، یعنی ملائکہ شمار ہوتے ہیں۔ تو ان ملائکہ سے اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ میں زمین میں خلیفہ مسجود ملائکہ بنایا، ان ملائکہ سے اللہ نے یہ کہا تھا زمین میں خلیفہ بنا رہا۔ تو ان ملائکہ کو پہلے جب یہ کہا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو ان ملائکہ نے آگے سے یہ کہا تھا نا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ کی طرف سے انہیں یہ بات معلوم تھی، انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا، تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون۔ اللہ نے نفی نہیں فرمائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، خون ریزی نہیں کرے گا۔ فساد اور خون ریزی تو کی اس نے انسان نے اور کر رہا ہے آج تک۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نفی نہیں کی، لیکن ساتھ کیا فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری نظر صرف اس کے فساد اور خون ریزی پر ہے، اور ہماری طرف سے جو توجہ ہے وہ اس کے شرف پر ہے، اس کے عزت پر ہے، اس کے اعزاز پر ہے۔ تو جب انسان کے دیکھیں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیں، اولیاء کاملین کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی اشرف المخلوق ہے۔ ان حضرات کی جب بایوگرافیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بایوگرافیز سے باقاعدہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ باقاعدہ میں تو یوں کہوں گا تنادی بِآلَ النِّدَاء، عربی میں محاورہ استعمال
ہوتا ہے، یعنی واشگاف انداز میں اعلان کرتی ہے ان کی بایوگرافیز، ان کی جو سوانح حیات ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، اس کا جو ہے وہ ثمرہ یہاں دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ اقبال نے کہا نا، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، کہتا ہے آدمیت جو ہے وہ آدمی کے احترام کا نام ہے، تم آدمی کے مقام سے باخبر ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، کہ جو آدمی کے مقام سے آگاہ ہو جائے گا تو وہ آدمی کا احترام کرے گا۔ تو آدمی کا مقام ایسا ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ اشرف ہے۔ اللہ نے انسانوں کو فرمایا تھا نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور ہماری نشانیاں ہیں تمہارے انفس کے اندر، آفاق میں بھی ہیں اور انفس کے اندر بھی ہیں، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ اسی لیے جب صوفیہ صافیہ کلام کرتے ہیں تو وہ اس انسان کو عالم کہتے ہیں، کہ جیسے باقی ساری چیزیں ہیں ما سوی اللہ، ویسے تو سب ہی عالم ہیں، کہتے ہیں لیکن ایک ہے عالم کبیر اور ایک ہے عالم صغیر، تو وہ کہتے ہیں ہر انسان خود مستقل ایک عالم صغیر ہے، یعنی ایک تو کل کائنات ہے، کل کائنات ہے، وہ کہتے ہیں انسان خود ایک عالم ہے، عالم صغیر ہے کبیر کے مقابلے میں، لیکن یہ خود ایک عالم ہے کسی بھی انسان پہ۔ ابھی عام انسان کی بات ہو رہی ہے، جو اشرف انسان ہے، جو فرشتوں سے، جو افضل الخلق ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و ارفع ہیں، جو فرشتوں کے مخدوم ہیں، ان کی تو بات الگ ہے۔ ابھی تو عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ عام انسان میں اگر غور کریں گے تو یہ خود پورے کا پورا ایک عالم ہے۔ اور شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کی تو پوری ایک کتاب اسی موضوع پر ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ انسان کس طرح جو ہے وہ عالم صغیر ہے، جو عالم کے اندر پایا جاتا ہے، باقاعدہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، نامزد کر کے نشان زد کیا ہے، یہ چیز عالم کبیر کے اندر ہے، پھر دیکھیں اس کے مقابلے میں اس کی مثل عالم صغیر میں یہ ہے، وہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، بادشاہ ہے، ادھر بادشاہ موجود، وہاں وزیر، یہاں وزیر موجود، عقل، دماغ، ہر چیز کو انہوں نے ذکر کیا باقاعدہ، اور یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے باقاعدہ تحقیق کا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھیں، یہ خود تحقیق کا ایک اچھا موضوع ہے، شیخ اکبر کی بڑی زبردست کتاب ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بہرحال اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو لہذا انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ انسان پھولنا شروع کر دے کہ ہاں بھائی اب تو میں اشرف المخلوقات ہوں، یہ پھولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے، یہ جتانے کے لیے کہ یہ اشرف المخلوقات جو بنایا گیا ہے، تو ہم اس کے تقاضے سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں، ان تقاضوں پر پورا اتریں، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں اس کا مصداق بن سکیں کہ وہ جو اشرف المخلوقات ہیں سبحان اللہ وہ تو ہیں، ہم بھی اشرف المخلوقات بن جائیں، ورنہ جو ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر انہیں تو جو ہے وہ انعام سے یعنی چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ جو اشرف المخلوقات کے تقاضوں پر عمل کرے تو فرشتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور جو ان تقاضوں پر عمل نہ کرے تو وہ انعام یعنی چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے، ان سے بھی اس کو بدتر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے، مقام آدمیت جتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ پھولنے کے لیے۔ بہت اچھی بات، بہت یہ اشرف الخلق کی بات ہو رہی ہے، اشرف مخلوقات میں جو سب سے اشرف ہیں اس انسان کی بات ہو رہی ہے، اور بظاہر ہے ماہ رجب المرجب ہے، تو چھٹی شریف خواجہ صاحب کی کیا اللہ نے ان کو صفات سے متصف فرمایا۔ پھر آگے بڑے مولا کائنات کا یوم ولادت بھی اس میں 13 رجب المرجب، انسانوں میں اگر دیکھیں تو کتنی ہمہ صفت شخصیت۔ پھر شب معراج بھی جناب اسی میں، اللہ اکبر، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشری، یہاں بھی بشریت کو کا ایک مقام و مرتبہ بتایا گیا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ نے کہا نا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، یہ موضوع ایک ایسا موضوع کوئی سطحی موضوع نہیں ہے، کوئی لالی پاپ ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو ہم سنیں، یہ بہت بڑا وقی موضوع ہے، اور اس پر علماء حضرات کی جو کتب ہیں، تصانیف ہیں، تقاریر ہیں، وہ سننے کے لائق اور سمجھنے اور انسان کو اپنی معرفت جاننے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے بہت اہم۔ کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب پیغام کے طور پر؟ آپ تو خود ماشاءاللہ تحقیقی میلانات رکھتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں، تو یہ موضوع، اس کی اہمیت لوگوں تک پہنچانا کتنا ضروری ہے، کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں پتہ لگا کہ ہم اشرف المخلوقات
مخلوقات ہیں، تو اس لیے ہمارا تعلق اس کلام سے مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عملی زندگیوں سے قرآن بہت دور ہو چکا ہے، اور ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت نہیں کتاب برکت سمجھا ہے۔ یعنی برکت کے لیے اسے صرف کھول لینا، اب ماہ رمضان آئے گا تو قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوگی، دیگر مہینوں کے اندر ہم بھول جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو قرآن پاک کو ورد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک اور ٹریڈیشن اور ایک اور ٹرینڈ ہے کہ جب ہمارے گھر سے ہماری بیٹی رخصت ہوئی تو اسے قرآن کے نیچے سے نکالا۔ یہ سب بابرکت چیزیں ہیں، یہ سب آپ کریں، لیکن اصل مقصد کو سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح انداز سے تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اسی سے ہمیں ہدایت ملنی ہے، اسی سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اسی ہدایت کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں رب عز و جل کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بہت عمدہ پیغام، بہت عمدہ۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ آپ تو خود ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ شخصیت ہیں، اور ظاہر ہے علماء حضرات آپ سے ظاہر ہے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں علمی طور پر۔ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ARYQ TV جو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ARYQ TV کا یہ پیغام جا رہا ہے، کیا فرمائیے گا اس موضوع کی اہمیت اور ARYQ TV کی اس کوشش کی؟ دیکھیں جو ہے وہ عرفان ذات جو ہے وہ یعنی خود شناسی، خدا شناسی کے لیے خود شناسی بھی ضروری ہے، عرفان ذات بھی ضروری ہے، اپنا عرفان ہونا، عرفان خودی جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اپنی معرفت بھی حاصل کریں، جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، جو اللہ نے قوتیں دی ہیں، جو اللہ نے پوٹینشلز رکھے ہیں ہمارے اندر، ان کا صحیح ادراک ہونا، پھر انہیں صحیح سمت میں پازیٹیو انداز میں مثبت انداز میں استعمال کرنا، پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات جو ہے وہ ARYQ TV کی، تو سبحان اللہ جو ہے مشک عام باشد کے خود بے بویت نہ کہ عطار بے بویت کہ خوشبو تو وہ ہے جو خود مہکتی ہے، خود مہکتی ہے، عطار کو نہیں کہنا پڑتا۔ تو ماشاءاللہ ARYQ TV کا تو ہر پروگرام ہی جو ہے وہ خود بول رہا ہے، اور آپ دیکھیں موضوعات کا تنوع کیسا، آپ اسی روشنی پروگرام کو ہمارے لیجئے کہ ہر دفعہ کیسے ایک سے ایک موضوع ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک موضوع ہے، پھر ہر دفعہ یار دیکھیں ریپیٹ نہیں ہوتا، تکرار بے فائدہ تکرار آپ کو نظر نہیں آئے گی، الگ الگ ڈائمینشنز چیزوں کی، الگ الگ انداز آپ کو، اور کہیں چینلز پہ اس طرح جو ہے وہ اتنا تنوع نظر نہیں آئے گا، اور ہر قسم کے موضوعات اخلاقی ہوں، اصلاحی ہوں، فکری ہوں، اعتقادی ہوں، ہر طرح، پھر جو ایونٹس آتے ہیں بزرگان دین کے، چاہے صحابہ کرام رضوان کے ہوں، اہل بیت اطہار کے ہوں، اولیاء کاملین کے ہوں، سب کے اس طرح بلا امتیاز منانا، اور کہیں جانبداری کا نظر نہیں، ہر کوئی ایسا نہیں کہ جی یہ فلاں سلسلے کا، قادری سلسلے کا ہے، نقشبندی سلسلے کا ہے، چشتی کا، تمام سلاسل طریقت کا، سب کا بہت ہی عمدہ انداز میں ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج دے، ترقی دے، برکتیں عطا۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ قرآن اور انسان آج ہمارے پروگرام کا موضوع ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور مفتی صاحب نے بھی، قرآن پڑھیں، یہ قرآن جو ہے نا ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، تراجم پڑھیں، اس کے تفاسیر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر اتنا ہی کر لیا آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی آپ کی۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ انسان کے ساتھ جو قرآن کا اور قرآن کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ بہت مربوط ہے، بہت مضبوط ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، اس کی معرفت اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔